السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، سامعین اکرام، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اب تمام حضرات سے عاجزانہ و مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ غور سے سماعت فرمائیں، عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ عزیز دوستوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور میرا اب کا جو موضوع ہے، لاک ڈاؤن میں مجھے اور آپ کو کیا کرنی چاہیے اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جس کے کرنے سے کیا یہ اللہ کا غضب، جس کے کرنے سے یہ اللہ کا غصہ، کیا یہ ٹھنڈا ہو رہا ہے یا بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم ان چیزوں سے بچیں، وہ کیسے بچنی چاہیے؟ لاک ڈاؤن ہیں، گھروں کے اندر محفوظ ہیں، لیکن وہی اعمال کر رہے ہیں جس اعمال سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، وہی اعمال کر رہے ہیں جن کے اعمال سے اللہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ ہم کم از کم اب تو قابو میں آتے، کم از کم اب تو اللہ کی ماننے والے بن جاتے، لیکن بالکل اس کا الٹا نظر آ رہا ہے، الٹا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مثال ہے، یہ عام بات ہے، جب بچہ ناراض ہو، جب باپ ناراض ہو جاتا ہے اولاد سے، وہ اولاد باپ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ استاد ناراض ہو جائے اپنے شاگرد سے، شاگرد اس کو
شاگرد استاد کو خوش کرنے میں، راضی کرنے میں، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے ناراض ہو جائے، بیٹی اپنی ماں کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دوست ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے، دوسرا دوست اس کو راضی کرنے میں لگے ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے، یہ عجیب بات چل رہی ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے اور پھر ہم اس کو راضی کرنے کے بجائے وہی اعمال کرتے آ رہے ہیں جس سے اللہ کا غصہ، جس سے اللہ کا قہر، جس سے اللہ کا عذاب اور بڑھتا جائے۔ یاد رکھیں دوستوں، اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا میرا بگڑے گا اور آپ کا بگڑے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر؟ گھر میں محفوظ ہوتے ہوئے ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ کچھ نوجوانوں کا مجموعہ گھروں میں بیٹھ کر کے ایسے ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کون ہے ایسے نوجوان؟ کتنے ہیں ایسے نوجوان جس نے اپنے وقت کو صحیح جگہ لگا رہے ہیں؟ کوئی نماز و تلاوت میں لگا رہے ہیں، کوئی روزہ رکھنے میں لگا رہے ہیں، اس کی بجائے کوئی قرآن پڑھتا، کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا، کوئی دعائیں مشغول ہوتا، کوئی نمازوں میں مشغول ہوتا، کوئی روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا۔ اس کے برعکس کوئی ناچ گانوں میں مشغول ہے، کوئی ٹک ٹاک میں مشغول ہے، کوئی ویڈیوز دیکھنے میں مشغول ہے، کوئی کامیڈی بنانے میں مشغول ہے، کوئی ناچ گانے میں مشغول ہے، کوئی دوست و احباب کے محفلوں میں مشغول ہے، ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ یہ رونے کا وقت ہے۔ تو بتاؤ، ان چیزوں سے، ان حرکتوں سے ہمارا اللہ، ہمارا رب، میرا اور آپ کا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ واضح بات ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی اور بڑھتی جائے گی۔ لاک ڈاؤن، یہ اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آیا کہ تم اور اپنے آپ میں بگڑو۔ یاد رکھے، ایک غلیظ چیز اس کے اندر رہتی ہے تو حفاظت میں رہتی ہے، حد سے تجاوز کر جائے اسے صاف کر دیا جاتا ہے۔ کیچڑ ہے نالیوں میں، موہریوں کے اندر ہے تو وہ نالی کے اندر محفوظ ہے، اگر اس سے اوپر آ جائے تو اس کو ختم کرنے میں ہر ایک لگا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارا حال ہے، ہمارے برے اعمال ہمارے اندر محفوظ ہیں، تھوڑے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑھ جائیں، یاد رکھیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ کا عذاب ایک ایک کرتے اترتا جائے گا، جیسے اب اتر رہا ہے۔ پہلے بلایا جاتا تھا نمازوں کے لیے، ہمارے کے لیے تیار نہیں، مساجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے عیاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ آج ترس رہے، رو رہے، بل بلا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں کیوں مساجد سے دور کر دیا؟ ہم کہتے ہیں تم کیوں اللہ سے دور ہوئے تھے، مساجدوں سے دور ہوئے تھے، عبادتوں سے دور ہوئے تھے۔ اب بھی موقع ہے سامعین، ناظرین، اب بھی موقع ہے، سمجھ جائیے، ورنہ یہ عذابات بڑھتے جائیں گے۔ یہ کرونا وائرس ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ایسے کروڑوں اللہ کے خزانے میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی حکمت میں محفوظ ہیں۔ سمجھو، سمجھ لو، ایک لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کی بات میں اضافہ ہو جائے۔ کتنے نوجوان شرم سے آتی ہے کہنے سے، کتنے نوجوان ہیں اپنے آپ کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں، کتنے پہلوان ہیں اپنے آپ میں کہتے ہیں ہم پہلوان ہیں، لیکن نمازوں سے دور، عبادتوں سے دور، روزوں سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں۔ ارے تیری جوانی اس عبادت میں کر کے دکھا، یہی تجھے قابل قبولیت ہوتی ہے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں ڈاکٹر ہوں لیکن کچھ نہیں پڑھا، یہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں پہلوان ہوں، میں نوجوان ہوں، میں ادھیڑ عمر ہوں، میں طاقتور ہوں۔ تیری طاقتوری کو اور تیری نوجوانی کو، تیرے پہلوانگی کو ان اعمال میں کر کے دکھا، پھر
پھر دیکھ اللہ تیری جوانی میں، تیری اسی طرح تیری طاقتور میں، تیری پہلوانی میں اضافہ کریں گے، اللہ تجھے تیری رضاعت کا پروانہ دکھا کر کے رہیں گے۔ صحابہ پہلوان تھے، صحابہ نوجوان تھے، صحابہ طاقتور تھے، انہوں نے اپنی طاقتوری کو اللہ کی راہ میں لگایا، اپنی طاقتوری کو اللہ کے خاطر لگا دیا، جس کی وجہ سے اپنی پہلوانی کو اللہ کے لیے لگایا، جس کی وجہ سے آج بھی قرآن شاہد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ راضی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی جنت راضی، جن سے اللہ راضی، یہ ان سے راضی۔ ہاں دوستو، ایسے اعمال کریں گے تو یہ عذابات ہٹتے جائیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے پہلے سے اور زیادہ بگڑ گیا ہے ماحول۔ کتنا ماحول بگڑا ہوا ہے، کتنا بننا چاہیے تھا بگڑتا جائے۔ اسی لیے کسی شاعر کہتا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ آج ہماری زندگی الٹی چل رہی ہے۔ صحابہ حضور کے زمانے میں بادل چھا جاتا، بارش گرجتی، بارش برستی تو اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر مسجد میں دوڑ جاتے، اتنا اللہ کا خوف۔ حالانکہ امید ہے، اللہ نے کہا ہے اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو وہ کام، وہ عذاب نازل نہ کریں گے اس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی عزیزان محترم، حاضرین اکرام، ہمارا حال عذابات آئیں اس کو ہم فیشن بنا لیتے ہیں، اس کو ہم ایک مذاق بنا لیتے ہیں۔ گھر میں رہنا ایک مذاق ہو گیا، ایک وائرس آنا مذاق ہو گیا۔ کتنے نوجوان مرد، کتنے نوجوان عورتیں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک کے پیچھے، کبھی یوٹیوب کے پیچھے، کبھی کامیڈی کے پیچھے، کبھی واٹس ایپ کے پیچھے، کبھی اسٹیٹس کے پیچھے۔ ارے چاہیے یہ تھا کبھی نماز کے پیچھے، کبھی روزے کے پیچھے، کبھی تہجد کے پیچھے، کبھی قرآن کے پیچھے، کبھی صدقات کے پیچھے، کبھی کسی کی خدمت کے پیچھے لگے ہوتے، شاید کہ یہ عذاب کچھ ہی دنوں میں ٹل جا ہوتا تھا۔ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی 2000 تھے، کبھی 2500 ہو گئے۔ مریض کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، مریض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے عزیزان محترم سمجھ لو یہ وقت ہے مذاق کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے کامیڈی سے بنانے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے بیکار وقتوں میں وہ گزارنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، عبادتوں میں وقت گزارنے کا وقت ہے، صوم و صلات میں وقت گزارنے کا وقت ہے، قرآن کو پڑھنے میں وقت گزارنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ کیسے اکابر اپنے گھروں میں، کیسے اکابر اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا مسلک بہت دور تک چلا تھا، بہت دیر تک چلا تھا۔ جیسے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالکی، امام شافعی جن کا مسلک اب چل رہا ہے، اس دور میں ان حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک چلا کرتا تھا۔ امام صاحب ہیں، ایسے اللہ والے ہیں، یہ اکابر، یہ ہمارے اسلاف ایسے زندگیاں گزار کر کے بتا کر کے چلے گئے۔ لوگوں، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ہم جیسی زندگی گزارو، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی پڑوسن گھر آئی، دیکھا فجر کے بعد کا وقت تھا، بوڑھی عورت بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اندھی تھی، گھر کے اندر داخل ہوئی، پوچھا اماں جان اجازت ہے تھوڑی دیر میں آ کر کے بیٹھوں؟ جی آ سکتی ہو، بیٹھے۔
بیٹھی تھی، باتیں چل رہی تھی، اسی دوران اس پڑوسن، وہ جو پڑوس کی عورت تھی، اس کی نظر ایک مسلح جانماز پر نظر پڑی۔ دیکھا امی جان جانماز بچھا ہوا ہے اور جانماز کے اوپر ایک نمی تاری ہوئی ہے، بھیگا پن تاری ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ شاید کہ بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہوگا، شاید بچے نے اس کے اوپر گندگی کر دی ہوگی۔ کاش کہ اس جانماز کو اٹھا دیتی۔ اس بوڑھی عورت، اس حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی جو بیوی تھی، اس نے کہا بہن یہ وہ بات نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، یہ وہ بات نہیں ہے کہ اس بچے نے، ہمارے یہاں تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں، میں بوڑھا مرد اور میں بوڑھی عورت دونوں ہی اس گھر کے اندر رہتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں ہے۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے، شاید کہ کوئی بلی نے اس پر گندگی کر دی ہوگی، پیشاب کر دیا ہوگا، شاید کہ پانی پڑ گیا ہوگا۔ تو اس امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی ٹھنڈی سانس لے کر کے کہنے لگی سنو دوستو، سنو سامعین کرام، ناظرین سنو، بدلو اپنی زندگیوں کو، بدلو اپنی صورتوں کو، بدلو اپنی سیرتوں کو، آؤ ان اسلافوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالو، پھر دیکھو اللہ تم سے کیسے راضی ہوں گے، رضاعت کے پروانے کیسے آسمانوں سے اتریں گے۔ تو کہنے لگی بات دراصل میری بہن یہ ہے کہ میرے شوہر جو امام اوزاعی ہیں، امام صاحب ہیں، رات بھر اس مسلح پر رو رو کر اللہ سے مانگ کر وقت گزارا، ان کے رونے کے آنسو کی وجہ سے اس جانماز یہ مسلح بھیگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف، گھروں میں ایسے عبادتیں کیا کرتے تھے، ایسے اعمال کرتے تھے جس اعمال سے اللہ خوش ہو جائے، جس اعمال سے اللہ راضی ہو جائے، جس اعمال سے اللہ رضاعت کا پروانہ دے دے۔ یہ اصل ہے زندگی، یہ اصل ہے اللہ کو منانا، یہ اصل ہے لاک ڈاؤن۔ ہماری برے اعمال، ہمارے برے کرتوتیں، ہماری غلاظیت، ہماری گندگی یہ اوپر اڑ چکی ہے، آگے آ چکی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے لاک ڈاؤن بنایا ہے، ہم گھر میں رہ کر کے اللہ کو منائے تاکہ ہمارے بازار میں جانے کی وجہ سے گندگیوں پر نظر نہ پڑے، غیر محرموں پر نظر نہ پڑے، گالی گلوچ نہ نکلے، جھوٹ بوٹ نہ نکلے۔ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں گھر میں رہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال کر اللہ کے وہ اعمال کرے، اللہ سے وہ اعمال کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن بالکل الٹا ہے، یاد رکھیں، اس سے حالات اور بڑھتے جائیں گے۔ ہاں ہمیں کرنے کیا چاہیے؟ اس وقت رمضان کا موقع، بڑا اچھا موقع چل رہا ہے، اس رمضان کے موقع میں عبادتوں میں اضافہ ہو، جیسے کہ میں نے بار بار کہا ہے، کوئی بھی باتیں کریں، مالدار ہے گھر سے نکلے، ڈھونڈے، غربا میں تقسیم کرے اپنے مال کو۔ یاد رکھے اس وقت سب سے بڑا جو عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ سب سے بڑا عمل اپنے مال کو غربا میں تقسیم کرے، یتیموں میں بانٹیں، غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی۔ یاد رکھے صرف امیر ہی کا کام یہ نہیں ہے، امیر اگر لاکھ روپے غربا میں تقسیم کر رہا ہے، اے فقیر غربا میں 10 روپے تقسیم کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا وہ صدقہ ہے جو محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تقسیم کرے۔ اس وقت حالات بہت دو چار ہیں، غربا پریشان ہیں، مساکین پریشان ہیں، یتیم پریشان ہیں، گھر سے نکلے وہ احباب جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، اگر مال رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کی راہ میں غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم نہیں کر رہا ہے، سن لے، کان کھول کر کے سن لے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے
وہ ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ اللہ بخیلوں کے ہاتھ میں مال کو تھما دیتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. کتنے امیر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے آج میرا مال اتنا ہے, کل میرا مال اتنا تھا. تھو ہے تیرے اوپر, کیوں؟ اس لیے کہ تجھ پر لعنت ہے اللہ کی. یہ میں نہیں, قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ویل ہو, خرابی ہو, بربادی ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنے مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا, اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اس کا مال یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کلا الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة. نہیں, ان قریب اس کو ایک حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ. الغرض عزیز دوستوں, سمجھے مال ہے, نکالو اللہ کے لیے, غربا میں تقسیم کرو. اللہ بڑا کر دینے والا ہے. اللہ تمہارے مال کو اضافہ میں لائے گا, وہ اللہ کی ذمہ ہے. 1 کا 10 دے گا, 1 کا 70 دے گا. رمضان کا بھی موقع ہے. جو احباب باہر نکل رہے ہیں اپنے پیسوں کو لیے اور لے کر کے غربا میں تقسیم کرے. سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں تلاش کرے, اپنے خاندان میں تلاش کرے, اپنے محلے میں تلاش کرے, اپنے پڑوسوں میں تلاش کرے. ہم چاہتے یہ ہیں 1000 روپے دے, ساری دنیا میرے 1000 روپے کو دیکھے گی. یاد رکھے, اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر تم سونا خرچ کر دو گے, کھجور کی گٹھلی کے وتھنا بھی اللہ تمہیں اجر نہیں دے گا. اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ایک تھوڑا سا دو گے اللہ کے لیے, اللہ تمہیں احد کے پہاڑ اتنا ثواب, اجر و ثواب دے گا. نیت لے, اپنے آپ میں سوچے کہ اب میں جاؤں گا چھپا کر کے تقسیم کروں گا. ہاں دوستو, ہمارے اللہ والے ہمیں ایسے ہی سبق سکھائے ہیں, ہمارے اسلاف ہمیں ایسے ہی نصیحتیں دی ہیں. مالک بن دینار یہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں, یہ معمولی ہستی نہیں ہے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے دہلیز پہ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے بیٹھے سامنے سے دیکھا ایک غریب ہے جس کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, جس سے لنگڑا ہے, دونوں پاؤں سے معذور ہے. اپنے ہاتھ کو 2 لکڑیوں کے سہارے بیٹھ کر کے رینگتا ہوا آ رہا ہے, بڑی مشکل سے آ رہا ہے, بڑی مصیبت سے آ رہا ہے, بڑی تکالیف کے ساتھ آ رہا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو, چلو چلو پہلے میرے گھر کے اندر چلو. دیکھیں دوستو کیسے رحم دل تھے, کیسے مال کو خرچ کرنے والے تھے. اپنے گھر کے اندر لائے اور لا کر کے بٹھایا, کہنے لگے کیا 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 کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, تھوڑا پانی پی لو, تھوڑا یہ پی لو, تھوڑا وہ پی لو. غریب ہے, غریب کے ساتھ اس طرح رویہ, غریب کو اندر بلا رہے ہیں. میں اور آپ غریب سے ایسا رویہ کرتے ہیں, پیسہ تو دور دینے کی دور کی بات, اس کا دل توڑ دیتے ہیں, دھکا مار کر کے اس کو ہکال دیتے ہیں, ایسا جھڑکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیسہ نہیں اس کا دل توڑ کر کے بھیجتے ہیں. ہمارے اسلافوں نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا. کہا آؤ میرے گھر کے اندر تشریف لاؤ, گھر کے اندر بٹھایا, کھلایا پلایا. جب جانے کا وقت آیا پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو. یہ کوفہ کے رہنے والے امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, میں گھر سے نکل کر کے حج کے لیے جا رہا ہوں.
ایک غریب ہے، غریب بھی ایسے غریب جو اللہ کو راضی کرنے والا اعمال، چاہے جان چلے جائے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر بیٹھتے تھے۔ فرمایا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی حج پہ نکلا ہوا ہوں۔ مالک بن دینار کہنے لگے ارے بھائی اب تو حج بہت دور ہے، تم اتنا جلدی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، اس غریب فقیر نے کہنے لگا ہاں مجھے معلوم ہے وہ سفر، وہ وقت بہت دور ہے حج کا وقت، لیکن میرا جو سفر ہے میرا چلنا بھی بہت لمبا وقت ہے، اس لیے کہ میں بڑی آسانی سے وہاں جا نہیں سکتا، رینگتے ہوئے اپنے آپ کو رینگتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے، اس لیے میں اب سے اس سفر کرنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، عاجزانہ درخواست ہے، غریب کے ساتھ رویہ، یتیموں کے ساتھ رویہ، مساکین مسکینوں کے ساتھ رویہ، لاچاروں کے ساتھ رویہ ہمارا اسلاف نے اس طرح کی ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ایک کام کرتے ہیں، تم میرا ہدیہ قبول کر لو۔ وہ ہدیہ کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بتاؤ، ایک آدمی ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ کرتے کرتے زندگی کھپا دیا ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا وہ اپنی سواری میں جائے گا؟ اللہ کو رحم آئے، مجھ پر ترس آئے اور کہہ دے کہ بندے اتنی دور سے تو سفر کر کے آیا ہے اور تیرے یہاں پیر بھی نہیں ہے، تو لاچار ہے، مجبور ہے، تاکہ اللہ مجھے اس پر ترس کھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوستو ایسے تھے غربا، ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ الغرض بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں آخری میں ہی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھلے۔ ہاں یہ مت سوچے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، قرآن نہیں پڑھے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، تہجد نہیں پڑھے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا، تراویح نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے منحوس، کل قیامت میں تجھے اللہ جنت نہ دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا تو دیکھا جائے گا نہ۔ اب سمجھ، اب بدل دے زندگی کو۔ عاجزانہ آپ سے گزارش ہے کہ سنبھلے، اللہ سے خوب رو رو کر کے دعا کرے، استغفار پڑھے، تہجد میں وقت گزارے، دعا میں وقت گزارے اور صدقات میں وقت گزارے، مال جو جس کے پاس مال ہے وہ غربا میں تقسیم کرے۔ اور عاجزانہ درخواست ہے، الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کے آواز والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے بعد آپ کے آواز والوں کو میں شکر بجا لاتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اللہ نے توفیق دی، ان کے ذریعے سے میں نے آپ تک یہاں تک آیا، ان کے ذریعے سے۔ تو دوستوں اب یہ الحمدللہ قدم بقدم وقت بوقت اکابرین علماء اور اس ہندوستان کے علماء کے اکابرین کے بیانات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح روزانہ جیسے ان کے نئے بیانات یہ اپلوڈ کر کے ڈالتے رہیں گے، علماء کے بیانات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سے ہم شکر بجا لاتے ہیں، اللہ سے ہم سب دعا گو ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، اللہ ان کی خواہشوں کو، اللہ ان کی تمناؤں کو، اللہ ان کی نیک آرزوؤں کو سب کو قبول فرمائے، اللہ ان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ عاجزانہ گزارش ہے کہ ان کے اس آپ کی آواز کی جو یہ چینل ہے اس کو دیکھتے رہیے، اور علماء کے بیانات کو سن کر اپنے آپ کی